ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب، جو کہ ایک وقت میں پی ٹی آئی کا حصہ رہے ہیں. اب وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی وہ اپنا بہتر انالیسز اس کے اوپر ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہیں. بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو بینائی ہے، دائیں آنکھ کی بینائی، وہ تقریباً صرف 15% تک رہ گئی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو؟ کتنا کرٹیکل ہے یہ؟ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے جو اندیشے ظاہر کیے گئے، اس حوالے سے قیادت نے انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا. مشال یوسفزئی نے شاید بشہ بی بی کے ذرائع سے یہ بات بار بار کہی، اس پہ غداری کے فتوے لگا دیے، اور جس نے بھی اس پہ بات کرنے کی کوشش کی، پھر محمود خان اچکزئی صاحب کا بیان آیا اور میں آج حیران ہوں. انہوں نے پوری ذمہ داری سے کہا جی بات کا بتنگڑ بنایا گیا ہے. اب یہ جو حالت آئی ہے، یعنی اکتوبر سے جو ہیں ان کی آنکھ کے مسئلے تھے، اور اب ہم فروری کے مڈ میں جا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ خان کے دیگرگو حالات کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہیں، جنہوں نے ہر موقع پہ خان سے وہ غلط فیصلہ کروایا جس سے پارٹی مزید ڈوبتی گئی. آج پارٹی کی سیاسی، قانونی اور احتجاجی طاقت جو ہیں وہ دیگرگو ہوتی جا رہی ہیں. صحیح. اور وہ دن دور نہیں کہ پارٹی جو ہیں تینکوں کی طرح بکھر جائے گی. شیر افضل مروت صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیل میں دستیاب طبی سہولیات جو تھیں وہ بانی پی ٹی آئی کے لیے کافی تھیں؟ دیکھیں، جیل میں تو عام بیماریوں کے حوالے سے اسپتال ہیں، لیکن جہاں پہ اس طرح کی اسپیشلائزڈ کار ہو ریٹنا کے حوالے سے، جو پمز میں بھی شاید نہیں ہے، رائٹ. تو لہٰذا آنکھ جو ہیں بڑی قیمتی عضو ہوتا ہے، آلہ ہوتا ہے انسانی وجود کا. اور خان صاحب جو ہیں اس کا تو وقت ہی کتابیں پڑھنے پہ گزرتا تھا، تو لہٰذا ان کی ایک آنکھ کا ضائع ہو جانا یہ ظلم و بربریت کی جو ہیں ایک تاریخ ہے، ایک داستان ہے جو رقم کی جا رہی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت گزشتہ 1.5 سال سے خالی کھولے نعرے اور ریٹورکس اور بیان بازی، اس کے علاوہ کوئی کارکردگی نہیں ہے. ظلم اور جبر تاریخ میں کبھی بھی خالی کھولو نعروں سے اس کا راستہ نہیں روکا جا سکا ہے، ورنہ کوئی ظالم ہی نہ ہوتا. تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے جو ہے، اور یہ میں بار بار اس حوالے سے اپنے اندیشے ظاہر کرتا آیا، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. آج جو ہیں، آج بھی قیادت جو ہے. مروت صاحب، ابھی بھی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے رائٹ ناؤ جو موجود ہے، انہی کو آپ الزام دے رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا. حالانکہ تھوڑا سا ذرا ہمیں اس طرف بھی بات کرنی چاہیے کہ جو لوگ رسپانسبل تھے بانی پی ٹی آئی کا خیال رکھنے کے لیے، کیونکہ وہ اس وقت انکارسریٹڈ ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کا خیال رکھنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو جیل انتظامیہ ہے یا پھر جو ان سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. بالکل. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوتا اگر ان کو ذاتی ڈاکٹرز یا ذاتی معالج تک رسائی دے دی جاتی. اس سے پہلے بھی ہمیں یاد ہے میاں صاحب کو جب اپنا علاج کروانا تھا تو ان کو بھی ڈاکٹر عاصم تک رسائی دی گئی تھی، اور ان کو تو بھیج دیا گیا تھا بلکہ باہر. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا بہت ہی بڑا یا کوئی ناجائز مطالبہ کیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسائی دی جائے میرے پرسنل ڈاکٹر کی طرف؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، جن حالات میں خان صاحب نظر بند ہیں، جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، ذمہ داری جو ہیں وہ تو ریاست پہ ہیں. تو لہٰذا اگر آنکھ کی بینائی اتنی 85% ضائع ہو گئی ہے، تو کسی کا کیا جائے گا اگر خان کی تسلی کے لیے ان کے اپنے ڈاکٹر جو ہیں ان کو دیکھ لیں. اگر یہ آج بھی اس پہ سنوائی اور اس پہ جو ہیں ریمورس نہیں کرتے ہیں، اور خدا نخواستہ خان کی آنکھ جو ہیں ضائع ہو جاتی ہیں، تو یہ ایک کلپیبل ڈیریلیکشن ہے، اور یہ جرم ہے قانون کی نظروں. مروت صاحب، کریکٹلی سو، یہ جو بانی پی ٹی آئی نے اپنی آنکھ کے بارے میں بتایا کہ ان کی آنکھ کے اندر خون کا لوتھڑا تھا، بن گیا تھا، جس کے بعد ان کی بینائی جو ہے وہ امپیکٹ ہو گئی، اس سے متاثر ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے who's responsible? The delay in the system, the delay in addressing his complaint. کون ہے کہ جو اس چیز کا ذمہ دار ہے؟ پاکستان پریزن رول اور پنجاب پریزن رول کے 1978 کے تحت سپرنٹینڈنٹ جیل کی ذمہ داری ہے.
وہ ان کی کسٹڈی، سیف کسٹڈی، ان کی صحت، ان کے تحفظ کا ذمہ دار ہیں. کیوں کر وہ جو ہیں اتنی غفلت کر سکتا ہے کہ خان بار بار کہے. اور بیچ وہ میں جو ہے اس پھر مروت صاحب ایسی بھی خبریں آتی رہی نا کہ ان کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا، کسی سے بات کرنے کی اجازت ان کو نہیں دی جا رہی تھی. ان کے بچوں کے بھی میں نے انٹرویوز سنے جو انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو دیے کہ بھائی ان سے بالکل بھی بات نہیں کروائی جا رہی ہے. اب عدالت کو بیچ میں آنا پڑا اور عدالت نے پھر یہ سہولت دیا کہ بھائی بات کروائی جائے ان کی، جو ان کا بنیادی حق ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی ہے، یہ ریلیف جو دیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کو؟ اب یہ کوئی خاص ریلیف تو نہیں ہے. ریلیف جو ہے، بانی پی ٹی آئی کی کیسز کی سنوائی نہیں ہو رہی ہیں. 20 دفعہ درخواستیں دائر ہوئی اور سب کو علم ہے پورے مملکت خداداد میں کہ ایک بے گناہ قیدی پڑا ہوا ہے. لہذا حق تو یہ بنتا ہے کہ اس کی مزید قید و بند کو ختم کیا جائے، اس کو باہر نکالا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ تو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اسی کو، لیکن بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے بارے میں ایک بڑی تعداد ہے ہمارے لوگوں کی، ہماری قوم کی، جو یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے دیکھنا سکھایا ہے، انسائٹ دی ہے ایشوز کے اندر. انہی کی اگر بینائی کو، انہی کی سائٹ کو چھینا جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے پر سوال کرنا بنتا ہی ہے. بہت ہی انفارچونیٹ ہے، لیکن آئی ہوپ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور جلد از جلد ان کی بینائی جو ہے نا اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کیا جائے اور پھر وہ واپس بھی آ جائے. آگے بڑھ جاتے ہیں. آگے بڑھتے رہنا بڑا ضروری ہے اور آپ کو اپڈیٹ کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ پورے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، انٹرنیشنلی اور گلوبلی کیا ہو رہا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم کراچی کی طرف جائیں اور وہاں کی سچویشن کے بارے میں آپ کو بتائیں، ایک بریک کی طرف